نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ جب ہم لوگوں کو ان کی تکلیف کے بعد نعمت اور رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر یکدم ہماری آیات میں وہ چال بازیاں کرنے لگتے ہیں۔ اے میرے حبیب انہیں کہہ دو کہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیریں بڑی تیز ہیں۔ ہمارے فرشتے تمہاری چال بازیوں کو لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ اللہ ہی کی پاک ذات ہے جو تم لوگوں کو خشکی میں اور سمندروں میں چلائے پھرتی ہے، حتیٰ کہ جب تم لوگ کشتی میں ہوتے ہو اور کشتی باد موافق کے ذریعے ان لوگوں کو لے کر چلی جا رہی ہوتی ہے اور یہ لوگ خوش خوش جا رہے ہوتے ہیں، اچانک سخت ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں اور ہر طرف سے موجیں اٹھ اٹھ کر آنے لگتی ہیں اور یہ لوگ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ اب تو گھیرے میں آ گئے۔ اس وقت خالصتاً اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، اگر اس مصیبت سے آپ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم ضرور بالضرور تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جب ہم ان لوگوں کو نجات دے دیتے ہیں یہ لوگ اس زمین میں پھر ناحق سرکشی اور بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی
أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ اے لوگو، تمہاری بغاوت کا وبال خود تم ہی پہ اترنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ بہار ہے، پھر تم لوگوں نے پلٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ ہم تم لوگوں کو بتائیں گے کہ تم کیا کیا کرتوت کرتے رہے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور پھر اس پانی کے ذریعے گنجان نباتات اگ آئیں جس سے انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین پوری طرح بارونق ہو گئی، مزین ہو گئی، آراستہ پیراستہ ہو گئی اور زمین کے مالک گمان کر بیٹھے کہ وہ پوری طرح ان کے کنٹرول میں ہے، ان کے قبضے میں ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، پھر رات کو یا دن کو ہمارے عذاب کا امر آ جاتا ہے، ہم اس کو بالکل صاف کر دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سبحانہ و تعالی دار السلام کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں راہ راست کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں نے نیکیاں کی ان کے لیے جنت ہے اور مزید بھی۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان لوگوں کے چہروں پر نہ ذلت آئے گی اور نہ ہی کوئی کدورت چھائے گی۔ اولئک اصحاب الجنہ
الجنة هم فيها خالدون. یہی بہشتی لوگ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ. اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے اس کا بدلہ اس برائی کے برابر ہوگا، اور ان لوگوں پر ذلت چھا جائے گی. ما لہم من اللہ من عاصم. اللہ تعالی کی گرفت سے انہیں کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. ایسا لگے گا جیسے رات کی تاریکیوں کی پرتوں کی پرتیں ان کے چہروں پر لپیٹ دی گئی ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہی جہنمی لوگ ہیں، ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے معاذ اللہ. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن ہم ان سب لوگوں کو جمع کر دیں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ. پھر ہم ان مشرکوں سے کہیں گے اے مشرکو، تم بھی اور تمہارے شریک بھی ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ یہاں پہ. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ. ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. اور جن کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے، شرک کرتے تھے، وہ انہیں کہیں گے کہ ہمیں تو تمہاری عبادت کا کوئی پتہ نہیں، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ. وہاں جا کر ہر شخص معلوم کر لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ. تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو حقیقی مالک اور سچا بادشاہ ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور ان لوگوں کی تمام من گھڑت باتیں ان سے غائب ہو جائیں گی. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبک خیر الخلق کلہ. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً. جب ہم لوگوں کو رحمت اور نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تکلیف کے بعد، مصیبت کے بعد، مشقت کے بعد، قحط کے بعد، جب ہم نعمت دیتے ہیں، رحمت دیتے ہیں، خوشحالی دیتے ہیں،
عزت دیتے ہیں، سرفرازیاں دیتے ہیں، تو پھر یہ انسان ان خوشحالیوں میں بدمست ہو کر پھر چال بازیاں شروع کر دیتا ہے۔ پھر کبھی کسی کو اس کی وجہ قرار دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ عزت ملی ہے، کبھی کسی کو اس کا حقدار بنا دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ نظام ٹھیک ہوا ہے۔ اور جو حقیقتاً ٹھیک کرنے والا ہے، عزت دینے والا ہے، نعمت دینے والا ہے، خوشحالیاں دینے والا ہے، اس کو بندہ بھول جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسباب کے ساتھ اللہ نے دنیا کو جوڑا ہے، وہ بھی سبب تھا، وہ بھی تھا، وہ بھی تھا، وہ بھی، یہ سارے اسباب اس مسبب الاسباب نے بنائے ہیں۔ اللہ کا پیچھے ہاتھ ہے، اللہ نے اس کو بھی آپ کی خدمت میں لگا دیا، اس کو بھی آپ کی خدمت میں لگا دیا، اس کو بھی آپ کی، یہ ظاہری سہارے ہیں، اور ان کو حقیقی سہارا سمجھ کر مشرک نہ بن جانا، اصل طاقت کو ذہن میں رکھنا، جو خدا کی طاقت ہے، رب کی طاقت ہے، جو خالق حقیقی ہے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، یہ ہیں عارضی زور کمزور سارے۔ تو اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چال بازیاں چلنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب انہیں کہہ دو اللہ اسرع مکرا، مکر خفیہ تدبیر کو کہا جاتا ہے، اس کا لغوی معنی، لفظی معنی خفیہ تدبیر، خفیہ حکمت عملی، اسے مکر کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی جب انسان کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو انسان کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جب رحمان کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں کہہ دو میری خفیہ تدبیریں، حکمت عملی بڑی تیز ہے، تم جو چال بازیاں کر رہے ہو نا، مجھے شکست نہیں دے سکتے ہو، میرے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہو۔ اور یہ بات یاد رکھو ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے ہیں، سرکاری رپورٹر ہیں جو تمہارے پاس کندھوں پر موجود ہیں، وہ یکتبون ما تمکرون، وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہیں۔ جب تمہاری خفیہ چال بازی ہمارے فرشتوں کو بھی معلوم ہے تو میں اللہ تو علیم خبیر بصیر، مجھ سے تم کیسے چھپ سکتے ہو؟ تو چال بازیاں کرتے وقت یہ ذرا یہ بات ذہن میں رہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نظریہ صاف ہو کر ذہن میں اتر جائے گا تو بندہ کبھی چال بازیاں نہیں کرے گا، کبھی منصوبے بازیاں، کبھی مکر چکر اور فراڈ یہ نہیں کرے گا، چونکہ بڑی طاقت جس کے پاس پلٹ کے جانا ہے اس کے سر پہ موجود ہے۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر، یہاں اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہے ہیں، لوگوں یہ جو تم خشکی میں سفر کر رہے ہو، اپنے پاؤں پہ چل کے سفر کرتے ہو، یا اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہو، یا اپنی کاروں پہ اور پجاروں پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہو، یا ریل گاڑیوں اور بسوں میں سفر کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم تمہیں چلا رہے قدم قدم پر۔ اس لیے دعا آئی ہے جب تم سواری پہ سوار ہونے لگو تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، اللہ ہی نے تو عقل دیا ہے۔ کتنی قسم کی گاڑیاں میرے دوستوں چل رہی ہیں، تیز رفتار گاڑیاں، 500 کلومیٹر فی گھنٹے سے چلنے والی گاڑیاں، تیز رفتاری کے ساتھ ادھر سے ادھر انسان جا رہا ہے۔ یہ اللہ ہی نے عقل دی ہے، اللہ کے دیے ہوئے دماغ کے ساتھ انسان نے یہ گاڑیاں بنا دی، یہ جہاز بنا دی، یہ تیز رفتار سواریاں بنا دی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہم تمہیں یسیرکم سیر کرا رہے ہیں، چلا پھرا رہے ہیں، فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ سمندر میں کشتیاں چل رہی ہیں،
بحری جہاز چل رہے ہیں، آپ دوزیں چل رہی ہیں، جتنا سمندر کے اندر انسان چل رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا حضرت انسان تیرا کوئی کمال نہیں، ہمارا کمال ہے، ہم تمہیں چلا رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے طاقت اور دماغ کے ساتھ۔ اور حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ، اللہ فرماتے ہیں جب تم کشتی میں یا بحری جہاز میں چل رہے ہوتے ہو اور وہ بحری جہاز باد موافق کے ذریعے اور تمہیں اپنی منزل مقصود کی طرف لیے جا رہا ہوتا ہے، فرحوا بہا، تم بڑی خوش سفر کر رہے ہوتے ہو، کشتی میں جا رہے ہیں، بحری جہاز میں جا رہے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ مزیدار سفر ہو رہا ہوتا ہے، جاءتھا ریح عاصف، یکدم طوفان اٹھتا ہے، موجیں اٹھتی ہیں، ریح عاصف، تیز و تند ہوائیں، سخت جکڑ اللہ چلاتے ہیں، اور وجاءہم الموج من کل مکان، اللہ فرماتے ہیں ہر طرف سے موجیں اٹھ اٹھ کے تمہارے سامنے آتی ہیں اور تمہاری کشتی یوں ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے، ڈاما ڈول ہو رہی ہوتی ہے، ہر طرف سے موجوں نے اور طوفانوں نے تمہیں گھیرا ہوتا ہے، اور وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور تم یقین کر بیٹھتے اب تو گھیرے میں آ گئے، اب تو اللہ کے عذاب کے گھیرے میں آ گئے، موجوں میں گھر گئے، طوفانوں میں گھر گئے، جکھڑوں میں آ گئے، اب تو مرنے والے ہیں، کوئی بچنے کا راستہ نہیں۔ تو جب ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، مشرکین کی عادت تھی خالصتاً اللہ کو پکارتے، یا اللہ اب تیرے سوا کوئی بچانے والا ہے۔ یہاں پر ایک علماء نے واقعہ لکھا ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی مسلمان ہو گیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو یہ اکرمہ بھاگ کر سمندر کے کنارے گیا اور وہاں کشتی پہ بیٹھ کر اس کا دل تھا اگلے کنارے پہ نکل جاؤں گا، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں، مسلمان مکے پر قابض ہو چکے ہیں، حضور علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا۔ تو جب کشتی آگے چلی، اللہ کی شان، طوفان اٹھے، جکھڑ چلے، موجیں اٹھی، اور جو ملا تھا وہ کہنے لگا اب اس کو پکارو، صرف وہی بچا سکتا ہے، ورنہ ہم گئے، اب ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، بڑا خطرناک طوفان چل رہا ہے۔ تو اکرمہ کے دل میں بات آئی، یار اب یہاں طوفانوں کی زد میں جب کشتی آئی ہے، اس خدا کو پکار رہے ہو، یہی بات تو محمد کہتے ہیں کہ خشکی میں، تری میں، خوشحالی میں، بدحالی میں، ہر حال میں تمہارا رب ہے، تمہارے رب کے اختیار میں یہ سارے حالات ہیں، تو محمد کی بات کو کیوں نہ تسلیم کر لیا جائے۔ اکرمہ نے وہیں بیٹھ کر پکا عہد کیا، نیت کی، ارادہ کیا، یا اللہ اب بچا لے، پکا وعدہ ہے، محمد کے قدموں میں جا کے بیٹھے۔ تو اللہ کی شان، اللہ تو دل کی صدائیں سننے والا ہے۔ اللہ پاک نے طوفانوں کو روکا اور کشتی کو سلامتی کے ساتھ کنارے لگایا، اور پھر واپس اکرمہ آیا اور حضور علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا، حضرت آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ توحید انسان کے ضمیر کے اندر ہے۔ یہ تو ماحول انسان کو خراب کر دیتا ہے، ماحول انسان کو بت پرست بنا دیتا ہے، ماحول انسان کو قبر پرست بنا دیتا ہے، ماحول انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، ورنہ انسان کے ضمیر میں، خمیر میں، وجدان میں، دل کی گہرائیوں میں توحید کا نور موجود ہے، توحید کی کرن موجود ہے، توحید کی شعاع موجود ہے۔ جب حالات ایسے آتے ہیں تو وہ کرن اٹھ کے باہر آتی ہے، وہ چنگاری اٹھ کے باہر آتی ہے، جس طرح اکرمہ کے دل میں یہ بات اتری تھی۔ تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ لوگ کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں بچا لے، اگر اب آپ نے ہمیں نجات دے دی، بچا لیا، تو لنکونن من الشاکرین، ہم تیرے وفادار، تیرے شکر گزار، پکے موحد بن جائیں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ فلما انجاہم، مشرکین کی عادت تھی جب
کشتی کنارے لگ جاتی، سلامتی کے ساتھ پہنچ جاتے اور طوفانوں سے، حادثوں سے، ہلاکتوں سے نکل جاتے، تو پھر کیا کرتے؟ اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر زمین میں وہی ناحق بغاوت، وہی سرکشی، وہی شیطانیاں، وہی شرارتیں، وہی بغاوتیں، وہی شرک، وہی کفر، وہی ناشکرا پن، یعنی خدا کو بھول گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں کان کھول کے بات سن لو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تم بغاوتیں کرتے پھرتے ہو، عداوتیں کرتے پھرتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں اور مخالفتیں کرتے پھرتے ہو، یاد رکھو ان بغاوتوں کا وبال تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ درس قرآن سننے والے خوش نصیبو، سنہری حروف سے یہ بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو۔ اللہ کا فرمان، ساری انسانیت کو اللہ پاک نے چیلنج کر کے اعلان کیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، تمہاری بغاوتیں، تمہاری عداوتیں، علی انفسکم، خود تمہارے نفسوں پر الٹنے والی ہیں۔ تم نافرمانیاں کر کے کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے ہو، اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ اے کاش کہ انسان کو اس دنیا میں بات سمجھ میں آ جائے، متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی چند روزہ بہار ہے، جس طرح بہار چند دن رہتی ہے۔ اب بہار کو کوئی پاگل ہمیشہ کے لیے سدا بہار سمجھ بیٹھے، وہ پاگل ہے۔ بہار تو ایک آنی جانی چیز ہے۔ کتنی، جس کی 60 سال عمر ہو گئی، اس کی زندگی میں 60 سالوں کی بہاریں آئی ہیں، مگر آئی اور گئی۔ اسی طرح میرے دوستو، دنیا کی زندگی ساری ایک چند روزہ بہار ہے، ایک نہ ایک دن یقیناً ختم ہو جانے والی ہے۔ پھر جب بہار ختم ہوگی پھر کیا ہوگا؟ ثم الینا مرجعکم، بار بار اللہ پاک یہی بتاتے ہیں، ثم الینا مرجعکم، پھر تم نے آنا میرے پاس، تمہارا لوٹنا میرے پاس ہوگا، تم پلٹ کے میرے پاس ہی آؤ گے، تو پھر فننبئکم بما کنتم تعملون، میں پھر تمہیں ایک ایک بات بتاؤں گا، وہاں کیا کیا تھا، وہاں کیا کیا تھا، راتوں کو کیا کیا تھا، دن کو کیا کیا تھا۔ فننبئکم، میں تمہیں خبر دوں گا، بتاؤں گا، اطلاع دوں گا، متنبع کروں گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا، اب دنیا کی زندگی کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین پہ آیا، زمین میں جذب ہوا، اور زمین کے اندر جہاں کہیں دانے پڑے ہیں، بیج پڑا ہے، جس چیز کا بھی بیج پڑا ہے، تو پانی لگنے کی وجہ سے وہ بیج اگنے لگتا ہے، انگوری نکلتی ہے، نباتات نکلتی ہیں۔ کہیں میرے دوستو کھجور اگ رہی ہے، کہیں انگور اگ رہے ہیں، کہیں مالٹے اگ رہے ہیں، کہیں گندم اگ رہی ہے، کہیں جو اگ رہے ہیں، کہیں صرف پھول ہیں، کہیں پھل ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنے اپنے بیجوں پر یہ کھڑی ہونے لگ جاتی ہیں، اور پھر پوری زمین بار رونق ہو جاتی ہے۔ وَزَيَّنَتْ، اللہ فرماتے ہیں زمین اپنے پھولوں کے ساتھ، اپنے پھلوں کے ساتھ آراستہ پیراستہ، باغ و بہار تمہیں نظر آنے لگ جاتا ہے۔ نیچے زمین ہے، اوپر پھول ہی پھول ہیں، پھل ہی پھل ہیں، نیرے مالٹوں کا باغ لگا ہوا ہے، سیبوں کا، انگوروں کا، کھجوروں کا، وہ زمین نظر ہی نہیں آتی، پھل ہی پھل ہیں، باغ ہی باغ ہیں، پھول ہی پھول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب پوری رونق لگ جاتی ہے اس زمین پر، پھل ہی پھل اور پھول ہی پھول نظر آنے لگ جاتے ہیں، تو ظن اہلھا، اس زمین کا مالک وہ سمجھ بیٹھتا ہے، یقین کر بیٹھتا ہے، انہم قادرون علیہا،
کہ یہ کھیتی اور یہ پھل اور یہ پھول یہ پوری طرح میرے قبضے میں ہیں، میرے کنٹرول میں ہیں، میں پوری طرح ان کا مالک ہوں، جیسے چاہوں گا ان کو استعمال کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اتاہا امرنا لیلن او نہارا، راتوں رات یا دن دہاڑے ہمارے عذاب کا امر آ جاتا ہے۔ جب عذاب کا امر آیا، وہ لہلہاتی فصلیں، لہلہاتے پھول، فجعلناہا حسیداً کأن لم تغن بالامس، اللہ فرماتے ہمارے اس عذاب کی وجہ سے، ہماری اس بجلی کی وجہ سے، ہمارے ان اولوں کی وجہ سے، ہمارے ان طوفانوں کی وجہ سے کھیتی یوں صاف ہو جاتی ہے جیسا کہ کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں، کأن لم تغن بالامس۔ اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی، اللہ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ گھر کے سربراہ گھر میں تشریف فرمائیں، جنہوں نے بچوں کو پالا، بچوں کو پڑھایا، بچوں کو نوکریاں لگوائیں، اب بچے خوشحال ہیں، نوکریوں والے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، بچے گھروں میں خوش ہیں، پیسے آ رہے ہیں، بینک بھرے ہوئے ہیں، گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، اور عزت ہے، شوکت ہے، زینت ہے، واہ واہ ہے۔ اور وہ جو گھر کا سربراہ ہے، اچانک اس کے پاس ایک پیغام آتا ہے، جناب آپ تیاری کریں، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ رونق بھرے بنگلے کے اندر، آراستہ پیراستہ گھر کے اندر، اس گھر کے سربراہ کو بڑے آرام سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور سارے روتے رہ جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ جس طرح میرے محترم دوستو اس کھیتی پر اللہ کا عذاب آیا اور آفت آئی، وہ ایسے ہو گئے جس طرح کل کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح گھر کا سربراہ، یہ اللہ نے چونکہ مثال دی ہے تو مثال کو منطبق کر رہا ہوں، گھر کا سربراہ جب گھر کی کھیتی کو آراستہ پیراستہ دیکھتا ہے تو یکدم اس کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے جب موت کا پیغام آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثال ہے کہ دنیا کے ساتھ دل نہیں لگانا، متاع الدنیا قلیل، دنیا جتنی بھی آ جائے چند روزہ بہار ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کو کراس کر جاؤ، پوری دنیا تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے، سونے کے ٹیلوں پر تم بیٹھ جاؤ، پھر بھی یہ بات یاد رکھنا، اللہ فرماتے ہیں متاع الدنیا قلیل قلیل قلیل، دنیا کی زندگی چند روزہ بہار ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، یقیناً ایک دن آنے والا ہے، تم اس دنیا کو چھوڑنے والے ہو، دنیا تمہیں چھوڑنے والی ہے۔ یتفکرون، جو غور کریں گے اللہ کی قسم انہیں بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو متفکر ہیں، مفکر ہیں، غور و فکر کرنے والے سمجھدار لوگ ہیں، اور بے عقل جو ڈنگر اور حیوان ہیں ان کے لیے یہ باتیں ہیں ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ ہمیں دار السلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ دنیا دار السلام نہیں، دنیا دار الامتحان ہے۔ یہاں اگر سلامتی ہوتی تو بڑے بڑے بادشاہ جن کو ہر قسم کے وسائل پر مکمل کنٹرول تھا وہ نہ مرتے، ان کے پاس موت نہ آتی۔ جب ان کے پاس موت آ گئی، اس سے لگتا ہے کہ یہ دار السلام نہیں ہے، اس کا نظام کسی اور کے ہاتھ میں ہے، جب تک چاہے گا چلتا رہے گا، جب نہیں چاہے گا بندے کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو اللہ دار السلام یعنی جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ پاک جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ الحمدللہ مسجد میں آئے، اللہ کو سجدے کیے، اللہ کی تسبیحات پڑھی، اب درس قرآن سن رہے ہو، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بظاہر تو آپ نے ارادہ کیا ہے، مگر اس ارادے کے پیچھے بھی کوئی ارادہ ہے۔
یہی خدا ہے، اسی بات کو سمجھنا ہے، یہیں پر یہی نقطہ نظر، کچھ نہیں آئے گا مگر دماغ کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے۔ یہیں پر ایک مینارہ نور قائم کر لو، نشان منزل قائم کر لو، یہی خدا ہے جو ہمارے ارادے کے بالکل پیچھے ہے۔ تو وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی توفیق دے دیتا ہے، روزے کی توفیق دے دیتا ہے، تلاوت کی توفیق دے دیتا ہے، تمام کار خیر کی توفیق میرے دوستو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کے لیے جنت اور مزید۔ مزید کیا ہے؟ جنت تو آپ سنتے رہتے ہیں، یہ زیادہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اہل جنت سے فرمائیں گے اے بہشتیو خوش ہو، کچھ اور چیز تو نہیں چاہیے۔ وہ کہیں یا اللہ بڑے خوش ہیں، آپ نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہمیں باغات دے دیے، ہمیں بہشت دے دیا، ہمیں ساری، ہم خوش ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے ایک نعمت باقی ہے، وہ نعمت دیدار الہی ہے۔ تو پھر اہل جنت اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، بس پردے اٹھنے شروع ہو جائیں۔ اللہ نے جو اپنے چہرہ انور پر حجاب اور پردے ڈال رکھے ہیں، اللہ خود انہیں اٹھانا شروع کر، پردے اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔ اٹھتے اٹھتے اللہ بے حجاب بندوں کے سامنے آ جائے، جس طرح 14ویں رات کا چاند ہر کوئی اپنے گھر میں کھڑا ہو کر بے تکلف دیکھتا ہے، اسی طرح میرے دوستو خوش نصیب بندے اللہ پاک کا دیدار کریں گے، اللہ پاک کی ذات عالی کو دیکھیں گے، اور پھر جب اللہ کا دیدار ہوگا جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں۔ سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوگا۔ تو وہ زیادہ میں یہ وعدہ کیا جا رہا ہے وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بہشتی لوگوں کو نہ کوئی ذلت ہوگی، نہ کوئی رسوائی ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، بس ہمیشہ سکون سے رہیں گے۔ اور وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ، اور جو وہ برے اعمال کرنے والے ہیں، جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، تو برائی کا بدلہ برائی ہی ہوگا، برائی کا بدلہ برا ہی ملے گا، اور ان کو ذلت چھا جائے گی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کیا انہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو کہتے تھے فلاں سہارا، فلاں سہارا، فلاں آسرا، فلاں میرا بہت بڑا سربراہ ہے، مصیبت سے بچا لے گا، مگر یہ حشر کا میدان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے چھڑانے والا نہیں۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، تو ان کے چہروں پر اندھیری رات کی طرح سیاہی پہ سیاہی چھاتی چلی جائے گی، اور یہ جہنمی لوگ ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہم تم سب کو جمع کریں گے، انسانوں کو بھی، جنوں کو بھی، اور مشرکوں کو کہیں گے تم ذرا ٹھہرو۔ تو مشرکوں اور جن کی وہ پرستش کرنے تھے بناوٹی خدا، ان کے درمیان اللہ جدائی ڈال دیں گے، اور وہ جو معبود ہوں گے، معبودان باطل، اللہ ان کو زبان دیں گے، اور وہ کہیں گے یار ہمیں تو تمہاری عبادت کوئی پتہ نہیں، انکار کر دیں گے۔ آج جو لوگ یعنی شرک کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، وہ بت اس بات کا انکار کر دیں گے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں پہنچ کر ہر بندے کو معلوم ہو جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا۔ تو جو نمازیں، روزے، سجدے، تلاوتیں، نیکیاں بھیج رہے ہیں، وہ بھی اپنی آنکھوں سے اپنا لگایا ہوا باغ اور اپنی بہار دیکھ لیں گے، اور جو گناہوں پہ گناہوں بھیجتے چلے جا رہے ہیں، تو درس قرآن سننے والوں، قرآن کا صاف پیغام ہے ہنالک، وہاں تبلو کل نفس ما اسلفت، ہر بندہ پرکھ لے گا، جانچ کر لے گا ما اسلفت، جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے۔ اور وردوا الی اللہ، پھر اللہ فرماتے ہیں بار بار کہ تم نے پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ مولاہم الحق، وہی تمہارا سچا مالک ہے، مالک حقیقی ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، انسان کی تمام من گھڑت باتیں انسان سے غائب ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے سنبھلنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اے مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، درس قرآن سننے والے تمام خوش نصیبوں کو یا اللہ اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ، جس طرح تیرے دربار میں تیری محفل سجائے بیٹھے ہیں، اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس کی محفل نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا